وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، معزز سامعین، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور حضور مدنی تاجدار آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کے 31ویں لیکچر میں ہم شریک ہیں۔ معزز ناظرین، آج کی تجوید کا سبق پڑھتے ہیں۔ تجوید میں بالکل مختصر سا سبق ہوگا، ترجمہ آج کا تھوڑا زیادہ ہے، تو تجوید میں آج جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے احکام الراء کا بیان۔ معزز ناظرین، یہ جو راء ہے یہ کچھ حالتوں میں پر پڑھی جاتی ہے، کچھ حالتوں میں جو ہے وہ باریک پڑھی جاتی ہے۔ راء مفخمہ اور راء مرققہ، اس کو پڑھنے کی دو حالتیں ہیں، راء کو پڑھنے کی مفخمہ اور مرققہ۔ تو ناظرین، راء دو طریقوں سے پڑھی جاتی ہے، کبھی راء کو پر کر کے پڑھتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں، مفخم کر کے پڑھتے ہیں، اور کبھی راء کو مرقق یعنی باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ کب پر پڑھی جائے گی، کب باریک پڑھی جائے گی، کب مفخم ہوگی، کب مرقق ہوگی، انشاءاللہ یہ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ مفخم کہاں کہاں ہوگی۔ اتنا ہی تجوید کا آج ہم نے سبق پڑھنا تھا۔ اب آئیے چلتے ہیں آج کے ترجمہ کی جانب۔ جی ناظرین، یہ آج کا سبق ہم نے لکھ لیا، اب اس کا تلفظ صحیح کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ۔ ناظرین، میم ساکن اظہار شفوی، پھر الف المدیہ الصغیرہ، پھر الف المکسورہ، ادغام متماثلین، اس کے بعد راء کو مفتوح پڑھا، الف المکسورہ، الف مدہ، ادغام بالغنہ۔ واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض۔ یہاں پہ ناظرین واحد ہم نے اخفا کیا، دال پہ قلقلہ کیا، الف مدہ ہے، اس کے بعد جیم پہ قلقلہ کیا، پھر الف مدہ، پھر ادغام، پھر قلقلہ، پھر یہاں پہ نون ساکن کے بعد با آئی، با نے اسے چھوٹی میم سے بدل دیا، اقلاب ہے، پھر را ساکن، ما قبل اس کا مفتوح ہے، را مفخم پڑھی جائے گی۔ تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ ناظرین، نون ساکن کے بعد با آئی، با نے اس کو چھوٹی میم سے اقلاب کر دیا اس کا، اس کے بعد قاف پہ قلقلہ، ہا کا جو مخرج ہے وہ اقصی حلق ہے، اس کے بعد الف مدہ ہے، پھر یہ مد منفصل آ گئی، پھر یہ الف مدہ، یہ واو مدہ، یہ الف مدہ، پھر الف مدہ، پھر صاد حروف مستعلیہ میں سے، اور یہ الف مدہ۔ قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر۔ یہاں پہ ناظرین قاف مستعلیہ میں سے الف مدہ ہے، اس کے بعد با پہ قلقلہ ہوگا، واو مدہ ہے، پھر یا مدہ ہے، پھر دال ساکن، پھر اس پہ قلقلہ ہوا، پھر الف المکسورہ، پھر یا کا ما قبل مکسور، یا مدہ، یا کا ما قبل مفتوح، یا لین۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم۔ یہاں پہ ناظرین ہا کا مخرج اقصی حلق ہے، پھر واو مدہ آ گیا، پھر یہاں پہ نون تنوین پر اخفا ہوگا، یہاں نون مشدد پر غنہ ہوگا، پھر ادغام میں
شفوی ہو گیا، اس کے بعد میم ساکن تھی، میم ساکن پہ ناظرین یہاں ہو گیا اظہار شفوی. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. اس کے بعد آپ دیکھیے یا لین ماقبل مفتوح ہے یا لین ہے. یہ جو گول تا ہوتی ہے ناظرین یہ وقف کے وقت جو ہے یہ ہاتھ سے بدل جاتی ہے. انشاءاللہ وقف کا پورا بیان ہمارے اگلے اسباق میں آ رہا ہے، اس میں ہم پڑھیں گے کہ جب ہم وقف کرتے ہیں تو کس کس چیز کو کہاں کہاں پہ ساکن کر دیتے ہیں، کون سی چیز جو ہے وہ حذف ہو جاتی ہے اور کون سی چیز باقی رہتی ہے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. ناظرین یہ مد متصل ہے، اس کے بعد واو مدہ، پھر یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوا. اس میں جلالت کا ماقبل مفتوح تھا، مفخم پڑھا ہم نے، الف المدیہ صغیرہ ہے. اس کے بعد نون مشدد پہ ہم نے غنہ کیا، میم ساکن پہ اظہار شفوی، یہ الف مدہ، یہ واو مدہ، پھر الف المدیہ صغیرہ، الف مدہ ہے، اس میں جلالت کا ماقبل مکسور ہے لہٰذا اس کو مرقق پڑھیں گے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. یہاں پہ ناظرین آپ دیکھیں قاف پہ کلکلہ ہوگا، واو مدہ ہے اور نون کے اوپر چونکہ شد ہے اس وجہ سے یہاں پہ غنہ ہوگا. یا مدہ، یہ دوسری یا مدہ ہے. اس کے بعد یہ بغیر کی جو یا ہے یہ یا لین ہے، ما قبل مفتوح ہے، اس کا حق یہاں حروف قلقلہ قاف تا با جیم دال اگر ساکن آ جائیں تو ان پر بڑا قلقلہ ہوتا ہے. اس کے بعد الف المدیہ صغیرہ، الف مدہ، یہاں پہ ادغام اور الف مدہ، پھر واو مدہ اور پھر یہاں پہ یہ واو مدہ. یہ تو آج کی تجوید کا کچھ سبق تھا ناظرین جو ہم نے پڑھنے کی کوشش کی. اب آئیے چلتے ہیں آج کے اس سبق کا ترجمہ کرتے ہیں. واو کا معنی ہے اور، اذ کا معنی ہم ہمیشہ کرتے ہیں جب کل تم فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ یا حرف ندا، اے موسیٰ. موسیٰ جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، لن نصبر، یہاں پہ دیکھیں نصبرو تھا، یہ فعل مضارع جمع متکلم کا آخری مرفوع صیغہ ہے اور نصبرو اس سے پہلے حرف نواصب نے، اس سے پہلے آنے والے حرف نواصب نے اس کو نصب دے دی، نصبرو سے نصبرہ ہو گیا. ہرگز نہیں، لن نصبرہ ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے، ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے، علی کا معنی پر یا اوپر، طعام کھانے کے، ہم ہرگز کھانے پر صبر نہیں کریں گے، واحد ایک ہی کھانے پر ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. فا کا معنی پس، ادعو فعل امر واحد مذکر حاضر، تو دعا کر، لنا لام زبر لا، لام زر لی، لیے کے لیے واسطے، نون الف نا اس میں ضمیر جمع متکلم کی، تو ہمارے واسطے دعا کر. ربک، رب کا معنی ہے پروردگار، پروردگار سے، تو اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کر. کا اس میں ضمیر متصلہ واحد مذکر حاضر کی، تو اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کر. کیا کہ یخرج، یخرج فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ نکالے. لنا لام زبر لا، لام زر لی، لیے کے لیے واسطے، نون الف نا اس میں ضمیر جمع متکلم کہ وہ ہمارے لیے نکالے. مم ما، من کا معنی سے، ما جو، اس میں سے جو، تنبت، انبتا ینبتو، یہ ناظرین آپ دیکھیں تنبتو فعل ماضی ہے واحد مؤنث غائب کا یہ صیغہ ہے. نباتات اگنے والی چیزیں جو اگاتی ہے، الارض زمین، جو زمین اگاتی ہے وہ چیزیں ہم میں سے نکالے. من کا معنی سے بقلہا، بقل کہتے ہیں ساگ کو. ہاں اس میں ضمیر واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے حاضرین، چونکہ یہ الارض مؤنث ہے اس وجہ سے یہ صیغہ بھی واحد مؤنث کا آیا، اور آگے یہ تمام جو ضمائر آئیں گی وہ واحد مؤنث غائب کی ہوں گی اور سب کا مرجع الارض ہوگا. من بقلہا اس کا ساگ یعنی زمین سے اگنے والا ساگ. واو اور، قثائہا، قثاء کا مطلب ہوتا ہے ککڑی، کسی نے اس کو ترکاری بھی ترجمہ کیا ہے بعض جگہوں پہ، بعض علماء نے وقثائہا، اور اس کی ککڑی یا اس کی ترکاری. واو کا معنی اور، فومہا، فوم کہتے ہیں گیہوں کو،
گندم کو، ہا اس میں ضمیر واحد مؤنث غائب مرجع، الارض اور اس کا گیہوں، واو کا معنی اور، عدس کہتے ہیں دال کو، اور دالیں کچھ علماء نے اس مترجمین نے اس کا ترجمہ مسور کیا ہے، عربوں میں عدس سے مراد تمام دالیں ہوتی ہیں، وعدس اور دالیں، ہا اس میں ضمیر واحد مؤنث غائب کی مرجع الارض ہے اور اس کی دالیں، واو کا معنی اور، بصل کہتے ہیں پیاز کو، اور پیاز ہمارے لیے نکالے، ہا اس میں ضمیر واحد مؤنث غائب تمام کا مرجع الارض اور زمین سے اگنے والا پیاز، قالا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے، اس نے کہا، کا معنی ہے، حرف استفہام ہے، معنی ہے کیا، تستبدلون فعل مضارع جمع مذکر حاضر، تستبدلو تستبدلانی تستبدلون، تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، تم بدلنا چاہتے ہو، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی اس میں موصولہ واحد مذکر کا، اس کو جو، ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، وہ ہے جو ہے، ادنا کم تر، جو کم تر ہے، با کا معنی ساتھ، الذی پھر اس میں موصولہ واحد مذکر کا جو کہ ہے، ہوا اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی، وہ خیر بہتر، تو تم ادنا چیز کو اس کے بدلے بدلنا چاہتے ہو جو چیز بہتر ہے۔ اہبتو فعل امر ہے، حاضرین فعل امر جمع مذکر حاضر کا یہ صیغہ ہے، تہبتون سے بنا، ایسے کہ شروع سے تا علامت مضارع گرا دی، اینڈ سے نون نے ربی گرا دیا، ہا جو تھی ساکن تھی، شروع میں حمزہ وصلی لے کے آئے، عین کلمے کا اعراب چونکہ کسرہ تھا اس وجہ سے حمزہ وصلی مکسور ہو گیا، اہبتو تم سب اتر جاؤ، مصرن کسی شہر میں، فا کا معنی ہے پس، انا کا معنی بے شک، لکم لام زبر لا لام زر لی کا ہم ہمیشہ ناظرین معنی کرتے ہیں، لیے کے لیے واسطے، کم اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کی واسطے، تم سب کے تمہارے واسطے ہے، ما موصولہ معنی ہے جو، سألتم فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم نے مانگا، جو تم نے مانگا ہے وہ سب تمہارے واسطے ہے، وہاں پہ واو کا معنی اور، ضربت فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائب مسلط کر دی گئی، مار دی گئی، ہم کہیں گے مسلط کر دی گئی، علیہم علا کا معنی پر یا اوپر، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کا صیغہ، ان پر مسلط کر دی گئی، الذلت ذلت والمسکنۃ اور محتاجی، ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، واو کا معنی اور، باؤ فعل ماضی جمع مذکر غائب وہ سب پلٹے، وہ سب پلٹے یا لوٹے، با کا معنی ہے ساتھ، غضب غضب کے وہ غضب کے ساتھ لوٹے، من کا معنی ہے سے، اللہ کی طرف سے وہ غضب کے ساتھ لوٹے، ذالک اس میں اشارہ بعید کا واحد مذکر کا صیغہ ہے، وہ با کا معنی ہے ساتھ، یہ با سببیہ ہے، یہ اس وجہ سے ہے، انا کہ بے شک، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی، وہ سب، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک وہ سارے کے سارے، کانو یکفرون، کانو فعل ماضی جمع مذکر غائب، یکفرون فعل مضارع جمع مذکر غائب، لیکن کانو کا معنی ہے وہ سب تھے، یکفرون وہ سب انکار کرتے ہیں یا کریں گے، لیکن جب فعل مضارع سے پہلے کانا یکون آ جائے تو وہ ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے، کانو یکفرون وہ سب تھے مسلسل انکار کرتے، پاسٹ کنٹینیوس ہے، بی آیات اللہ با کا معنی ساتھ، آیات جمع ہے آیتن کی، آیتن کہتے ہیں نشانی کو، وہ اللہ کی نشانیوں کا، یا دوسرے معنی میں اس سے مراد آیات قرآنیہ بھی ہو سکتی ہیں، یا ان پر اترنے والی جو کتابیں تھیں ان کی آیات ہیں، بی آیات اللہ نشانیوں کا، اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے مسلسل، واو کا معنی اور، یقتلون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور وہ سب قتل کرتے تھے، النبیین انبیاء کو، بغیر الحق بغیر حق کے، ذالک اس میں اشارہ بعید واحد مذکر، وہ با کا معنی ساتھ، ما موصولہ معنی ہے جو، یہ اس وجہ سے تھا جو، عصوا فعل ماضی جمع مذکر غائب وہ گناہ کرتے،
واو کا معنی اور، کانو فعل ماضی جمع مذکر غائب وہ سب تھے، یہتدون پھر فعل مضارع ہے، شروع میں علامت مضارع یا معنی وہ، واو نون جمع کے لیے سب یا سارے، وہ سب تھے حد سے گزرتے رہتے، حد سے گزرتے، وہ سب چونکہ حد سے گزرتے رہتے تھے اس وجہ سے اللہ پاک نے ان پر ذلت اور مسکنت طاری کر دی گئی اور انہیں عذاب کی طرف لوٹا دیا گیا۔ آئیے ناظرین، آج کا ہمارا ترجمہ لفظی تو مکمل ہوا، بامحاورہ ترجمہ ایک دفعہ ہم کرتے ہیں۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم فقط ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، تو آپ ہمارے لیے دعا کیجئے اپنے رب سے کہ وہ پیدا کر دے ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز یا دالیں اور پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم اس چیز کو جو ادنا ہے بہتر چیز کے بدلے مانگتے ہو؟ کسی بھی شہر میں جا اترو، یقیناً وہاں تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم مانگتے ہو۔ اور ان پر ذلت مسلط کر دی گئی اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں لوٹ گئے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے اور ہمیشہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ معزز ناظرین، آج کے ہمارے اس سبق کی مختصر سی تفسیر ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہاں پہ بنی اسرائیل نے کفران نعمت کیا تھا اور من و سلوہ کی بجائے جو وہ چیزیں مصر میں جن کو کاشت کیا کرتے تھے، زمین سے اگنے والی چیزیں، ان کی انہوں نے دوبارہ تمنا کی۔ یہاں پہ بہت خوبصورت تفسیر ہے میرے سامنے، تفسیر منہاج القرآن میں سے انہوں نے کچھ مضامین گنوائے ہیں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے، اور کچھ اس کے روحانی فوائد جو ہیں وہ گنوائے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ مضامین میں سے انہوں نے یہ آج کے سبق میں سے 5 مضامین، پہلا ہے بنی اسرائیل کا کفران نعمت کرنا، دوسرا ہے بنی اسرائیل کا اعلیٰ کی بجائے ادنا چیز کا مطالبہ کرنا، تیسرا ہے بنی اسرائیل کا مطالبہ پورا کیا جانا، اور چوتھا ہے اس سرکشی پر بطور سزا ذلت و مسکنت کا مسلط کیا جانا، پانچواں ہے بنی اسرائیل کے انکار حق اور قتل انبیاء پر غضب الہی۔ فوائد میں سے پہلا فائدہ ہے کہ قضا پر ہر حال میں راضی رہنا چاہیے، نعمت پر شکر اور بلا پر صبر ہو، یہی اطاعت گزاروں کا شیوا ہے۔ نمبر 2، معصیت کے نتیجے میں طاعت و عبادات کی روحانی لذات باقی نہیں رہتی۔ نمبر 3، باری تعالیٰ بندے کے ساتھ جس طرح کا معاملہ فرما رہا ہو، سالک کو اسی پر راضی اور قانع رہنا چاہیے۔ نمبر 4، سالک کو اعلیٰ نعمتوں سے نوازا جا رہا ہو تو ادنا کی خواہش نہ کرے، قربت الہی کی لذت میسر ہو تو شہوت نفسانی کی طرف رغبت نہ کرے، یہ ناشکری متصور ہوگی۔ اس کے نتیجے میں اس پر روحانی ذلت و مسکنت مسلط کر دی جاتی ہے، جس میں حب الہی کا لباس اتار کر اس کے دل کو حب دنیا کا لباس پہنا دیا جائے گا، اور رضا کا لباس اتار کر حرص کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ آخری فائدہ انہوں نے گنوایا کہ لہذا بظاہر کسی چھوٹے گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھا جائے، وہی بڑے گناہوں کا باعث بنتا ہے۔ نافرمانی اور حد اطاعت سے تجاوز کرنا یکے بعد دیگرے کئی گناہوں کا باعث بنتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ صغائر سے چل کر کبائر تک نوبت آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین یہ آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے بنی اسرائیل نے ایک کم تر چیز کو ایک اعلیٰ چیز کے بدلے میں مانگا تو ان پر ذلت اور مسکنت طاری کر دی گئی۔ پھر وَيَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، مسلسل وہ اس کام پہ لگے ہوئے تھے کہ اللہ پاک کی آیات کا اور نشانیوں کا انکار کرتے، اللہ پاک کے احکام اور اللہ رب العزت کی جو الوہی تعلیمات اور ہدایات تھیں ان سے منہ پھیرتے تھے۔ تو وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل ایک ایک دن میں 300 انبیاء کو بھی قتل کیا کرتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ ایسا بھی ہوا کہ ایک دن میں 700 انبیاء کو قتل کیا گیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کا دن اس شخص کو ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کیا ہو یا اس نے کسی نبی کو شہید کر ڈالا ہو، گمراہی کا امام اور تصویریں بنانے والا۔
اس میں ناظرین ایک شبہ ہے، اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے کہ یہاں پہ فرمایا گیا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یہود پر ذلت و محتاجی جو ہے وہ مسلط کر دی گئی۔ ناظرین ایک شبہ جو عام طور پہ ایک سوال ذہنوں میں کھٹک سکتا ہے کہ یہود پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، تو قرآن پاک تو یہ فرماتا ہے، جبکہ دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ دنیا کی عبیر ترین قوم جو ہیں وہ یہود ہیں۔ تو اس کے لیے جوش انسائیکلوپیڈیا کی یہ عبارت ناظرین سماعت فرمائیں، گو یہود کا تمول ضرب المثل کی حد تک شہرت رکھتا ہے، گو یہود کا تمول ضرب المثل کی حد تک شہرت رکھتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہود یورپ کی جس جگہ بھی آباد ہیں وہاں کی آبادی میں انہی کے مفلسوں کا تناسب بڑا ہوا ہے، یہ اور بات کہ ان کے چند افراد بہت زیادہ مالدار ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہودی دنیا کے جس ملک میں بھی ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، وہ جہاں کہیں بھی ہیں، اس جگہ، اس ملک اور اس علاقے کی آبادی میں سے نسبتاً اور کمپیریٹیولی وہ لوگ زیادہ محتاج اور زیادہ غریب ہیں، اور ان کے مقابلے میں وہاں کے متعلقہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ مالدار ہیں۔ ناظرین یہ آج کے سبق کی مختصر سی تفسیر تھی۔ اب آئیے چلتے ہیں آج کے لیکچر کے اگلے حصہ کی جانب، جس کا نام ہے حصۃ القواعد، اور آج قواعد میں ہم شروع کرنے والے ہیں اسماء مشتقات۔ تو آج فقط اسماء مشتقات کے نام پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد آنے والے اسباق میں ہم ان کو 1 بائی 1 لے کے ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ اسماء مشتقات ان اسماء کو کہتے ہیں جو فعل سے بنائے جاتے ہیں، اور ان میں فعل کے معانی اور اس کے اصلی حروف کسی نہ کسی طور پہ ضرور پائے جاتے ہیں۔ حاضرین یہ اسماء مختلف اوزان پر آتے ہیں اور ان کی 7 اقسام ہیں۔ آج فقط ہم ان کے نام لکھیں گے، اور انشاءاللہ آنے والے اسباق میں ہم باقاعدہ ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ جی ناظرین یہ 7 اسماء جن کے نام ہم نے آج لکھے ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم مبالغہ، صفت مشبہ، اسم ظرف اور اسم اعلیٰ، یہ 7 اسماء ہیں اسماء مشتقات جو فعل سے بنائے جاتے ہیں۔ فعل کا معنی بھی ان کے اندر ہوتا ہے، اور اس کے اصلی حروف بھی کسی نہ کسی شکل میں ہم نے کہا کہ ان کے اندر ہوتے ہیں۔ آنے والے لیکچرز میں ہم انشاءاللہ ان کی تفصیل شروع کریں گے۔ تو اسماء مشتقات فعل سے مشتق کیے جانے والے، فعل سے نکالے جانے والے، فعل سے اخذ کیے جانے والے، اور فعل ہی سے بنائے جانے والے یہ چند اسماء ہوتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ افعال نہیں ہوتے بلکہ یہ اسماء ہوتے ہیں۔ اب آئیے ناظرین اپنے سبق کے آخری حصہ کی جانب چلتے ہیں، حصۃ الدعا کی طرف، اور پڑھتے ہیں آج کی دعا۔ بوقت تعزیت، بیماری یا کسی کو مصیبت میں دیکھ کر بھی یہ دعا پڑھی جائے۔ تو حاضرین محترم یہ دعا اگر آپ پڑھیں گے کسی کو مصیبت میں دیکھ کر یا کسی کو بیمار دیکھ کر، تو وہ جو بیماری اگلے شخص کو ہے، یہ دعا پڑھنے سے آپ کو وہ بیماری قطعاً چھو نہیں سکے گی۔ مثال کے طور پر آپ جاتے ہیں ہاسپٹل میں ہی چلے جاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف جو ہیں وہ مریض وہ اپنی بیماری کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، پریشان ہیں، تو وہاں ہاسپٹل میں داخلے کے وقت اگر آپ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العزت وہاں موجودہ تمام امراض سے آپ کو محفوظ و مامون رکھے گا۔ وہ دعا جو ہے وہ ہم لکھتے ہیں، الحمدللہ الذی۔ جی ناظرین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بچایا، مجھے عافیت بخشی اس بیماری سے، اس آزمائش سے جس میں تجھے مبتلا کیا، وفضلنی علی کثیر، بہت ساروں پر مجھے فضیلت بخشی، ممن خلق تفضیلا، جن کو اپنی مخلوق میں سے اس نے فضیلت دی۔ تو یہ آج کی ہماری دعا تھی۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بچایا اس مصیبت سے جس میں تجھے مبتلا کیا، اور اپنی مخلوق میں بہت ساروں پر فضیلت دی۔ ناظرین 31واں لیکچر آج کا ہمارا مکمل ہوا چاہتا ہے۔ را کو پر پڑھنے کی حالتیں 2، را مفخمہ اور را مرققہ، ہم نے دونوں کے نام لکھے۔ آئندہ کے اسباق میں ہم ان کی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر حصۃ التفسیر میں ہم نے کچھ تفسیری نکات آج کے سبق کے پڑھے ہیں، اور قواعد میں ہم نے اسماء مشتقہ اور اسماء مشتقات جو 7 ہیں وہ ہم نے پڑھے، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم مبالغہ، صفت مشبہ، اسم ظرف، اسم اعلیٰ، اور آخر میں ناظرین ہم نے بوقت تعزیت، بیماری
یا کسی کو مصیبت میں دیکھ کر پڑھنے والی دعا پڑھی ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ سبق اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ